السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم سامعین، آپ ایمانیات کے حوالے سے سماعت کر رہے ہیں. پچھلے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اس کی کچھ تفصیل میں نے پیش کی تھی. آج نبی اور رسول کے حوالے سے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں انہیں آپ سماعت کریں اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا. یہ سب پیغمبر تمام گناہوں سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبروں کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے احکام کو بندوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبروں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر ایسی ایسی حیرت اور تعجب میں ڈالنے والی چیزیں ظاہر فرمائیں جو بہت ہی مشکل عادت کے خلاف ہیں، جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. ان چیزوں کو معجزہ کہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ وہ اژدہا بن کر فرعون کے سامنے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور ہمارے حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹانا، کنکریوں سے کلمہ پڑھوانا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دینا، یہ سب معجزات ہیں. ان پیغمبروں کو نبی کہتے ہیں، اور ان نبیوں میں سے جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول کہلاتے ہیں. نبی سب مرد ہوتے ہیں، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت. نبی سب انسانوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں اور بے عیب بھی. سب سے پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور باقی تمام نبی و رسول ان دونوں کے درمیان ہوئے. ان پیغمبروں میں سے جو بہت مشہور ہیں اور قرآن مجید اور حدیثوں میں جن کا بار بار ذکر آیا ہے وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت لوط، حضرت ادریس، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام. نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاریں ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو سب سے افضل کتاب ہے وہ سب سے افضل رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. خدا کے نبیوں کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں، اور نبیوں کی کسی معین تعداد پر ایمان لانے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کی نبوت کا انکار ہو جائے یا غیر نبی کو نبی مان لیا جائے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے. مسلمان کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا ضروری ہے،
اسی طرح ہر نبی کی نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ہر نبی اور فرشتے کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معصوم پیدا کیا، لہذا ان سے گناہ ہونا ناممکن ہے۔ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا جیسے شیعہ اور رافضیوں کا عقیدہ ہے تو یہ بددینی اور گمراہی ہے۔ نبیوں اور فرشتوں کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اس سبب سے ان حضرات کا گناہ میں مبتلا ہونا شرعاً محال ہے، یعنی ناممکن ہے، برخلاف اماموں اور اولیاء اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن اگر کبھی ان حضرات سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو یہ شرعاً محال نہیں، یعنی ناممکن نہیں ہے، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، لیکن نبیوں اور فرشتوں سے گناہ کا صدور ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر شریعت کے جتنے احکام تبلیغ کے لیے نازل فرمائے، ان پیغمبروں نے ان تمام حکموں کو خدا تعالیٰ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ کسی نبی نے کسی حکم کو تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے چھپا لیا اور خدا کے بندوں تک نہیں پہنچایا تو ایسا آدمی کافر ہے۔ شرح فقہ اکبر وغیرہ۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کا برس و جذام یعنی کوڑی وغیرہ کے مرض سے، ایسے امراض سے جن سے نفرت ہوتی ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں خاص کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت سی غیب کی باتوں کا علم عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کی نظروں کے سامنے ہے، مگر حضرات انبیاء علیہ السلام کا یہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیبوں پر کسی کو مسلط نہیں کرتا یا ظاہر نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، کسی نے اس کو دیا نہیں، لیکن نبیوں کا جو علم ہے وہ عطائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو ہم جو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے علم غیب مانتے ہیں تو عطائی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کو علم غیب ہے۔ تو نہ قرآن اس کے مخالف ہے نہ حدیث، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ علم غیب عطا فرماتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کو، اور حدیثوں میں بھی بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار غیبوں کی خبر دی، یہاں تک کہ قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو صحابہ کرام کے درمیان بیان فرمایا۔ جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق علم غیب کا انکار کرتے ہیں کہ ان کو بالکل علم غیب نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں مطلق انکار کرنا، بعض ہو یا کل، یعنی سب کا انکار کہ علم غیب تھا ہی نہیں، کوئی اس طرح کہے، وہ قرآن مجید کی بعض آیتوں کو مانتے ہیں اور بعض آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دونوں قسم کی آیتیں ہیں، بعض آیتوں میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نبیوں کو علم غیب حاصل ہے، اور بعض آیتوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ دونوں آیتیں حق ہیں، اور ان دونوں آیتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان دونوں آیتوں میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ تو جہاں جہاں قرآن میں یہ ہے کہ نبیوں کو علم غیب حاصل ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ نبیوں کو خدا کے عطا فرمانے سے علم غیب حاصل ہے، اور جہاں جہاں قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہے
کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کسی کو بھی کسی چیز کا علم غیب حاصل نہیں ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کو ایک ذرے کا بھی علم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام کو جو علوم غیب کے عطا فرمائے گئے وہ من جانب اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں، اور یہ عقیدہ ہرگز نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ حرام ہے، بلکہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تمام مخلوق یہاں تک کہ فرشتوں کے رسولوں سے بھی افضل ہیں۔ فرشتوں کے رسولوں سے کا مطلب ہے جیسے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل و اسرافیل علیہم السلام، ان کو کہتے ہیں فرشتوں کے رسول، تو ان سے بھی افضل ہیں انبیاء کرام۔ ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو مگر ہرگز کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ کافر ہے۔ شیعہ میں ایک جماعت ایسی ہے جو اماموں کو یعنی ائمہ اہل بیت اطہار کو معاذ اللہ نبیوں سے بھی افضل بتاتے ہیں، تو جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مختلف درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دی ہے۔ سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ ہے۔ ان پانچوں حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے افضل ہیں بحوالہ قرآن مجید و تفاسیر قرآن وغیرہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات اس درس کو خود بھی سنیں گے اور دوست و احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔